السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کاشف صاحب کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں میں نے اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، یہاں بھی اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس میں جو بنیادی بات بتائی جا رہی ہے، بیسک، وہ یہ ہے کہ مسجد کا امام تو ہم بنا سکتے ہیں لیکن خلق کا امام ہم نہیں بنا سکتے. یہ کام صرف اللہ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا. دوسری بات یہ ہے، اب معلوم کیسے ہو کہ یہ امام اللہ کا بنایا ہوا ہے؟ اس کے لیے دو صفتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلے یہ کہ اس کے مزاج میں صبر پایا جاتا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ اسے کبھی کسی حقیقت کے بارے میں ڈاؤٹ اور شک نہیں. تو جس میں دیکھو صبر پایا جا رہا ہے اور جس میں دیکھو کبھی اس کو شک نہیں ہوا، ہمیشہ منزل یقین پر رہا، سمجھ لو کہ ہمارا بنایا ہوا امام ہے. سبحان اللہ. مشکل یہ ہے کہ وہ الفاظ جو عربی کے ہیں اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں استعمال ہونے کے بعد وہ اپنے اصل معنی کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو اردو میں معنی استعمال ہوتے ہیں اس لفظ کے وہی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. یہ گڑبڑ کی بات ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، 30واں پارہ قرآن میں سورہ فیل ہے. فیل کا نام سن گھبرانا رہیے گا، بقر اتنا بڑا تو فیل کتنا بڑا ہوگا. یہ چھوٹا سا فیل ہے. فیل کہتے ہیں بیٹا، کس کو کہتے ہیں فیل؟ ناٹ فیلنگ. فیلنگ از ایلیفنٹ. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، دیکھیے کہ اکثر علماء سے بیچاروں سے تسامح ہو گیا، غلطی نہیں کی ہے، تسامح اس میں بچہ کھا جاتا ہے یار، اس لیے کہ یہ لفظ اردو مستعمل ہوتی ہے. تو اب ارشاد ہے بسم اللہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل کا ترجمہ اکثر لوگوں نے غلط کر دیا ہے، صحیح بھی کیا لوگوں نے، کہیں غلط بھی کر دیا، کیونکہ ابابیل ہمارے یہاں ایک خاص طرح کی برڈ ہوتی ہے. پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، یا نہیں ہوتی. خیر، وہ ہندوستان میں جو اردو کے ترجمے میں اس میں ابابیل کا ابابیل ترجمہ ہے. ابابیل ہمارے ایک مخصوص طرح کی برڈ ہوتی ہے جس کو ہم نے کبھی زمین پر نہیں دیکھا، یا وہ اپنے نیٹ میں رہتی ہے یا وہاں میں اڑتی رہتی ہے. ہم نے دیکھا ہی زمین پر. ہمارے گھر میں بھی اس کا جھونڈ لگا ہوا ہے. تو وہی ترجمہ کر دیا، ابابیل نے بھیجی. ابابیل عربی زبان میں اس ابابیل کو نہیں کہتے ہیں. ابابیل کہتے ہیں کچھ بھی برڈس ہوں جب وہ جھونڈ بنا کر آئے بڑے گروہ کی شکل میں تو اس کو ابابیل کہتے ہیں. یہ ہے فرق. تو اب یہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ یہاں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. وہ جب انہوں نے صبر کیا، صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں صبر کے معنی کچھ اور ہیں، عربی میں صبر کے معنی کچھ اور ہیں. اردو میں صبر کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں آج کل ہندوستان میں ایک نئی وبا چلی ہے دبنگوں کی. پتہ نہیں پاکستان میں بھی آئی، وہاں سبھی دبنگ ہیں. لاکھ شروع دبنگ جو غنڈے ہوتے ہیں، بدماش جو کمزوروں کو دبا کر ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کا پیسہ چھین لیتے ہیں، وہ ان کا نام ہی دبنگ ہے. شاید اس پر ایک فلم بھی آئی ہے، کوئی آئی ہے دبنگ.
بھائی لوگ کیا نہیں دبنگ فلم آئی ہے بھائی، بہت مشہور ہو رہی ہے. مشہور فلم کون وہ عامر خان یا سلمان خان کون ہے؟ سلمان خان نے بنائی ہے دبنگ. وہ اسی لیے جو دادا جس کو کہا جاتا ہے، دادا جانتے نا پاکستان کے لوگ، یہ نہیں جانتے. تو دبنگ جب کسی کمزور کو دباتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کا پیسہ چھینتے ہیں، اس کا مکان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور آدمی چپکا بیٹھا رہے، کہتے ہیں بڑا صابر ہے. یہ صبر نہیں ہے اسلام میں، یہ نگیٹو چیز ہے. اگر ہم ایسے ہی ہو گئے تو ظالموں کی تو ہمت بڑھ جائے گی. آج اس نے مجھے لوٹا ہے، کل خدا نخواستہ ان کو لوٹیں گے، کل ان کو لوٹیں گے، پرسوں ان کو لوٹیں گے. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دبنگ یا 2-4 دبنگ تمہارے گھر پر حملہ کر رہے ہیں، تمہاری دولت، تمہاری ویلتھ لینا چاہتے ہیں، تمہاری بیوی کے زیورات لینا چاہتے ہیں، تمہارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فائٹ دیم، لڑو ان سے. آپ کے ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ لڑو. دین کہتا ہے لڑو، جان دے دو گے کیا ہوگا. اگر اپنے ڈیفنس، صرف ڈیفنس میں تم نے جان دے دی تو جان دی نہیں، تم شہید ہو گئے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی کنسپشن بالکل دوسرے عجیب طرح کے بھائی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ان کے سامنے دب گئے، کل وہ دوسرے کو دبائیں گے، پرسوں تیسرے کو دبائیں گے، تو وہی حشر ہے جو طالبان کر رہے ہیں. اس لیے ان معنوں میں صبر نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزدلی کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے. ایک معنی یہ صبر کو، ایک معنی یہ صبر کے بتائے جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سانحہ ہو گیا، ہاں اتنا صابر تک اس کی آنکھ میں آنسو ہی نہیں آیا، یہ بھی صبر نہیں. یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اسلام دین فطرت، نیچرل ریلیجن ہے. انسان کے دل پر چوٹ لگے گی تو دل کا رشتہ آنکھوں سے ملتا ہے جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ضرور بہیں گے. اس کو اسلام نے روکا بھی نہیں ہے، اسلام نے اس کو نہیں روکا ہے. تو وہ اگر بزدلی ہے تو یہ سنگ دلی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سنگ دلی ہے، پتھر دلی ہے، دل کا پتھر ہو جانا کہ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہونا، یہ سنگ دلی ہے. یہ بھی اسلام میں قابل تعریف نہیں. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ مصیبت جب آئے، کوئی ٹرائل ہو، کوئی مشکل آئے اور تم اپنے کو حق پر سمجھ رہے ہو تو اس حق پر جم جانا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا بھائی رضا صاحب، اگر یہ سب رجوانوں میں ہوتا کہ چپتے کھاتے رہو، سر جھکا بیٹھے رہو تو قرآن میں یہ پیچھتا سے آتا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. دیکھیں قرآن نے زیادہ استعمال ہے، میں 2-4 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں، اور مصیبتوں کے ساتھ ساتھ کہیں میں صبر کرتے ہیں وَحِينَ الْبَأْسِ، جب میدان جنگ میں آتے ہیں تب بھی صبر کرتے ہیں. صبر کے معنی یہ نہیں کہ چپتے کھاتے رہتے ہیں، صبر کے معنی کہ میدان جنگ میں جم جاتے ہیں. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی کاظم صاحب، قلب کے معنی بھی صبر کے ہوتے ہیں، کاظم کے معنی صابر کے ہوتے ہیں. اب صبر کر چکے، آپ ذرا آگے بڑھیے، اور لوگ آ رہے ہیں پیچھے. بیٹا کم فارورڈ، آپ لوگ لیٹ نہ آئے کیجیے بھائی. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کاظم کے معنی بھی صبر کے ہیں، مگر وہ مانو صبر نہیں، دوسرے مانو. تو آپ دیکھیے عائشہ دے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین، میدان جنگ میں جو بھاگے گا وہ صابر نہیں ہوگا، وہ فراری ہوگا. اٹلی والی کار فراری نہ سمجھ لیجیے گا، کار جو ہوتی ہے بھاگتا ہوئی اسی رفتار سے، آپ کو وہ بھی اسی رفتار سے بھاگے. تو میدان جنگ میں جم جانے والا، اس کو قرآن کہتا ہے والصابرین، یہ ہیں صبر کرنے والے. یہ تھوڑی جم میں چکے کھڑے میں فائٹ کر رہے ہیں، فائٹ بیک. یہ نہیں کہ طاقت زیادہ ہے، طاقت کتنی ہی زیادہ ہو، یہ تو فائٹ، تاکہ کم سے کم ایک امپریشن تو رہے کہ آپ کسی دبنگ سے دبے نہیں. جان دے دی مگر دبے نہیں. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہی معنوں میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے، بس ایک آیتیں پڑھوں گا تو پھر دیر ہو جائے گی. تو صبر کے معنی ہے جمنا. یہ بھائی برف کا جمنا نہیں،
طاقت کے باوجود سمجھ گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح اسٹریٹجی بنانا، اس پر جم جانا، چاہے سب مخالفت کر رہا ہوں، چاہے دوست تک ساتھ چھوڑ رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، صبر بھی جہاد ہے. جہاد خالی میدان جنگ میں آ کر جہاد کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے ویو پوائنٹ کو پہچاننا اور اس پر جم جانا، یہ بھی جہاد ہے. مولا علی نے دونوں جہاد کیے ہیں. بدر میں تلوار سے جہاد کیا، احد میں تلوار سے جہاد کیا، خیبر میں تلوار سے جہاد کیا، خندق میں تلوار سے جہاد کیا. ابھی جتنے جنگ ہوئی سب مولا علی کے دم قدم سے فتح ہوئی ہیں، سب جگہ جہاد کیا. مگر ان کی اگر مجموعی پیریڈ کو آپ دیکھیں، گھنٹوں سے آپ شمار کریں تو 2-3 دن سے زیادہ نہیں نکلیں گے. سب گھنٹوں کو جوڑ دیں، 72-74 گھنٹے بن جائیں گے، زیادہ نہیں نکلیں گے. لیکن وہ صبر جو مولا علی نے رسول کی وفات کے بعد کیا ہے، خاموشی کا جہاد، چپ بیٹھے، یہ بھی جہاد ہے. بیکاز ہی واز مین آف مشن. جب دیکھا کہ تلوار کھینچنے سے اسلام بچے گا تو تلوار کھینچی، جب یہ دیکھا تلوار نیام میں رکھنے سے اسلام بچے گا. 25 برس، اٹس ناٹ اے جوک. اور علی خالی تلوار کے دھنی نہیں تھے، زبان کے بھی دھنی تھے. یہ جو نہج البلاغہ میں آپ بھیا خطبے پڑھتے ہیں، یہ 3.5 برس کے پیریڈ کے ہیں کل. دیٹس آل. جب مولا خلیفہ رہے ظاہری اعتبار سے 3.5 سال، اس سارے خطبے اسی پیریڈ کے ہیں. جو ایسی تقریریں کر سکتا تھا، ایسے سرمن دے سکتا تھا، وہ 25 برس چپ بیٹھا ہوا ہے. یہ معمولی بات تھوڑی ہے. نہ تلوار قبضے پر ہاتھ جاتا ہے، نہ زبان حرکت کرتی ہے. یہ ہے صبر، اور یہ جہاد بھی صبر ہے. نعرہ حیدری یا محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، میں مجلس سے پڑھوں گا تو ایک مجلس کا ٹاپک ہی نہیں، 2-3 مجلسیں مجھے چاہیے ہیں. اس میں بھول گیا کون سا آپ کو. مجھے سوال کیا تھا کہ رسول کے بعد لوگوں نے علی کو کیوں چھوڑ دیا. ذرا میں گھما کے سوال کر رہا ہوں، وہ سمجھ لیجیے اس کا ہم نے سوال کیا تھا. مجھ سے بات تم کرنے میں مجلس میں نہیں پڑھ سکتا کیوں، بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، 2-3 مجلسیں مجھے چاہیے. تو میں نے بتا دیے، آپ سمجھے کہ میں اس کو نظر انداز کر، مجھے یاد ہے لیکن میں مجلس پڑھ نہیں سکتا، تو بہت لمبی بات ہے. جن صاحب نے سوال کیا تو بعد میں مجھ سے کل، آج رات کو مجلس کے بعد میں کل سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی بتا. تو یہ جہاد جو ہے، جب آدمی ایگو سے پاک ہوتا ہے، مشن کے لیے زندہ رہتا ہے، تو جو کام بھی وہ کرتا ہے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے مشن کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان. اگر مشن کو فائدہ ہوتا ہے، اب دیکھیے آپ مولا جی کی زندگی میں کیسی متضاد صرف کنٹراڈکٹری باتیں ہیں. دیکھیے وہ مشن کی وجہ سے. اگر دنیا میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ جو زندگی میں بہت کم سوئے ہیں، اس میں کبھی نکلیں گے. نکلیں گے نہیں نکلیں گے بتائیے. مولا علی ان لوگوں میں نکلیں گے جو زندگی میں بہت کم سوئے ہیں. جو زندگی میں بہت کم سویا وہ شب ہجرت سو رہا ہے. اور بھائی مولانا نے خود فرمایا کہ جتنی گہری نیند مجھے شب ہجرت آئی ہے، ایسی نیند مجھے کبھی آئی ہی نہیں. جو نیند آئی اس وقت تو کوئی سو ہی نہیں سکتا تھا. جب سب سو سکتے تھے تو علی نے نہ سو کر دکھایا کہ مشن کے لیے جاگنا ضروری، تو میں جاگتا رہوں گا. جب انتہائی خطرناک ماحول تھا، اپنے وقت کے طالبان گھیرے کھڑے تھے مولا علی کی طرف، رسول اللہ گھر کو 40 تلواریں کو سمو ہو، اور یہ 40 تلواریں ایک ساتھ گریں، اور جب اس طرح پر سو رہا اس کے ٹکڑے ہو گئے. یہ تھا نہیں نا. علی کہتے ہیں اس رات میں اتنی گہری نیند سویا ہوں کہ اتنی گہری نیند مجھے کبھی آئی ہی نہیں. کیوں؟ سونے میں مشن تھا. نماز بچائیں یا رسول کو بچائیں، یہ ہمیشہ آتا رہتا ہے آدمی کے سامنے جنگ شر کے، یہ کرے گا وہ کرے. نماز کو بچائیں تو رسول اللہ کی جان نہیں بچ سکتی. رسول اللہ کی جان بچانا تھا، اس لیے سنتی نماز تھی، وہ بھی ان کے لیے واجب سے بڑھ کر تھی. سو کر دکھا دیا کہ آئی ایم مین آف مشن. وہ اپنے جذبات کی کو فالو نہیں کرتے، جو مشن ہوگا اس کو فالو کریں. کبھی نہیں سوئے مگر شب ہجرت جب کوئی بھائی، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے ہیں، کسی رسول کے صحابی کو سلا کے دکھا دیجیے، کوئی نہیں سو پائے.
سو ہی نہیں سکتا کوئی وہ الزام نہیں. مولا علی سو فرماتے ہیں ایسی گہری نہیں میں سنیا ہوں. اور یہی بات آپ سمجھ لیجیے قرآن کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. جب حضرت آدم خلیفہ بنائے جا رہے تھے تو ملائکہ نے حضرت آدم کے علم کے مقابلے میں اپنی عبادت کو پیش کیا. نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے ملائکہ کو ان کی حد بتا دی. اتنا کہا انی اعلم ما لا تعلمون. تم عبادت خوب ہے کرتے ہو، میں جانتا ہوں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قدرت یہ کہے کہ خاموش ہو گئی. انتظار تو سب کو کرنا پڑتا ہے، اللہ کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، اللہ کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. ہزاروں برس گزر گئے، ہزاروں برس کے بعد اس کا جواب دیا گیا. توجہ فرمائیے. جب مولا علی بستر رسول پر شب ہجرت آرام کر رہے تھے تب اللہ نے کہا جبرائیل و میکائیل میں نے تم دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک کی ایج کو دوسرے کی ایج سے زیادہ قرار دیا. ایک کا پیریڈ زندگی کا دوسرے کی زندگی سے زیادہ قرار دیا. یہ نہیں بتایا کس کا زیادہ ہے کس کا کم. یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی عمر کا، اپنی زندگی کا، اپنی لائف کا ایک حصہ اپنے بھائی کو دے دے؟ دیکھیے اپنے لائف کا ایک پورشن اپنے بھائی کو دے دے. اتنی سیکریفائس کرنے پر کوئی تیار ہے؟ اور نہیں تو دونوں کہیں اتنے معصوم تھے. کہا کہ ویسے جیسی تیری مرضی ہو، لیکن ہماری تو تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ جتنی زیادہ عمر ملے اتنی زیادہ تیری عبادت کریں. بڑے خوبصورت انداز سے ریفیوزڈ. انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا. جب ان دونوں نے ریفیوز کر دیا، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، تسبیحیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر سینس آف سیکریفائس نہیں ہے. تب ارشاد ہوا. اب ہزاروں برس پہلے جو کہا گیا تھا انی عالم، اس کا جواب دیا کہ حلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب. اب سنو اس کا جواب، تم علی کیسے کیوں نہ ہوئے؟ صلوات پڑھ محمد. دیا گیا تم تسبیح کر سکتے ہو، تقدیس کر سکتے ہو، تحلیل کر سکتے ہو، لیکن تم قربانی نہیں دے سکتے. دیکھو میں نے یہ دونوں بھائی ہیں کہ بھائی کو زیادہ عمر دی، ایک کو کم دی ہے، لیکن کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان. محمد صلوات. اب ان دونوں کو سمجھ گئے. اب ان دونوں کو نیچے بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو. دونوں ملک آگے، ایک سرانے کھڑا ہو گیا، ایک پانی میں پاک ہو گیا. اور جبرائیل نے کہنا شروع کیا بخن بخن یبن ابی طالب من مثلک ان اللہ یباہی بکل ملائکہ. اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، کیا کہنا آپ کا کہ آپ کی وجہ سے اللہ ملائکہ پر فخر و بہار. ایک مرتبہ صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں، ایک آدمی ہو بہت معمولی، بیچارہ غریب ہوتا ہے، بہت ہوا ہے، وہ ہونا چاہیے. ایک آدمی بہت غریب ہو، پاورٹی اسٹرکن ہو، اس کا بیٹا پڑھے لکھے ترقی کر جائے. بیٹا اس کا بیٹا پڑھے لکھے ترقی کر جائے اور فرض کیجئے کہ یو پی کا گورنر ہو گیا پڑھتے پڑھتے. آپ پہنچے مبارکباد دینے کے لیے اور آپ نے کہا فلاں فرنیچر آدمی کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، یا کریمنل کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ یو پی گورنر ہو گئے. وہ آپ کی مبارکباد قبول کرے گا، کہے گا گیٹ آؤٹ کہے گا نا. اس کا مطلب یہ کہ مبارکباد کے موقع پر، گریٹنگ کے موقع پر کبھی نازک رگوں کو نہیں دبائے. ابھی علی بن ابی طالب کو کمی تھی، کتنے القاب تھے، کتنے آداب تھے، کتنے مرتبے تھے. جبرائیل کا ایسا ذہین ملک، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے کیا کہہ رہا ہے
یہ ابو طالب کے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ کیا نقطہ بیان واہ اور مسلمان تو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. واہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ کافر باپ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے علی کا دل دکھانے سبحان کے لیے؟ اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ کافر باپ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے علی کا دل دکھانے کے لیے؟ سبحان اللہ کیا بات تو اگر ابو طالب کافر ہوتے کیا بات تو مقام مد و ثنا میں ابو طالب کا نام نام نہیں لیا ہے. سبحان اللہ حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو جواز ہوا، ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، مگر لیا کیوں؟ ہاں وائی کیوں لیا؟ جبرائیل ہیں، بہت ہوشیار ہیں. ابو طالب کا نام اس لیے لے رہے ہیں، تاریخ پڑھیے، بستر پر کسی اور کو سلا کر پیغمبر کی جان بچانا، یہ ٹیکنیک کس کی تھی؟ یہ ابو طالب کی ٹیکنیک تھی. شیب ابو طالب میں ایک بیٹے کو لٹا کر پیغمبر کو اٹھا دیتے تھے، پھر دوسرے پیغمبر کو بیٹے کو لٹا کر بستر بدل لیا کرتے، تو بستر بدل کے پیغمبر کی جان کی حفاظت کرنا یہ ابو طالب کی سکھائی ہوئی ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. اور پڑھیں آپ نے. تو یہ بھی صبر تھا، خاموش رہنا بھی صبر کا جہاد صبر تھا، اور بستر پر سونا بھی یہ بھی سونے سے بہتر تھا، سونے سے بہتر تھا. سونا مین گولڈ، سونے سے بہتر تھا، یہ بھی جہاد تھا. تو مختصر یہ دیکھیں، ہمیشہ ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز آتی ہے. دن کے مقابلے میں رات آتا ہے، سفید کے مقابلے میں بلیک آتا ہے، اسی طرح سے صبر کے مقابلے میں جبر آتا ہے. بس امامت و ملوکیت و مانوکی میں یہی فرق ہے. جہاں مانوکی ہوگی وہاں جبر ہوگا، جہاں امامت ہوگی وہاں صلوات پر محمد و آل ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں امام کا ارشاد ملا، کہوں یا نہ کہوں، بتاؤں یا نہ کہوں؟ آواز بلند نعرہ صلوات اس میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب وہ خوش ہو کر ہمارے فضائل تو بیان کریں گے، ہمارے مناقب تو بیان کریں گے، ہمارا ذکر تو کریں گے خوش ہو کر، لیکن ہماری تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. دس از دا ایج. ہم آپ کو دل نہیں توڑنا چاہتے. میں آپ سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، سب بچے بھی سب مجھ سے بہتر ہیں، سب بہتر ہیں مجھ سے. میں اپنی اوقات پہ جانتا ہوں، لیکن میرا درد تھوڑی ہے یہ تو امام کے درد ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ایک وقت وہ بھی آئے گا، ہمارا ذکر کریں گے، ہمارے فضائل بیان کریں گے. ابھی جو تم نے کتاب دی تھی نا بیٹا، اسی میں تھا، اسی میں لکھی. ہمارے مناقب پیش کریں گے، مگر ہمارے تعلیمات پر جو ہماری گائیڈنس ہے اس کو نظر انداز کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی سے متعلق اسلام ایک ایسا دین ہے کہ آپ کی پرائیویٹ، سوشل، بزنس، پولیٹیکل کوئی زندگی کا ایسپیکٹ نہیں ہے ایسا کہ جہاں اس کی گائیڈنس موجود ہو کہ تم ایسے ہو تو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ایسا کوئی مذہب ہی نہیں ہے بھائی، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے. میں کسی مذہب پر کبھی تان تنظ نہیں کرتا، لیکن جو واقعی تو بتا رہا ہوں کہ اتنی جامعیت اور کمپریہنسونیس سوائے اسلام کے کہیں نہیں. آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن تھوڑا بہت تو میں نے پڑھا ہے. آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اس لیے قرآن میں کیا ہدایت ملتی ہے، یہ رسول نے کیا فرمایا ہے، یہ امام نے کیا فرمایا ہے، میں بھی بتاتا ہوں. اس لیے امام کے درد کو دور کیجیے. اس میں اسے کہا گیا تھا، میں پڑھ نہیں پا رہا تھا ابھی تک، آج پڑھے دل ہوں. دیکھیے آپ کی گود میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، they are not their your property.
یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. بے شک. قرآن نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم. تمہاری ویلتھ ہو یا تمہاری پراجنی ہو، یہ سب تمہارے ٹیسٹ کے پیپرز ہیں. ان کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، اور اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو وہ خالق عظیم کہتا ہے. ارے بھائی آپ غور کیجئے کہ جس نے پوری دنیا میں جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں ہونے والی ہیں، سب پر نظر ڈالنے کے بعد، ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں سب بہت تھوڑی سی ہیں، بہت کم ہیں کوانٹٹی میں. مگر جب بچوں کی تربیت کی باری آتی تو ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خالق عظیم کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا ریوارڈ ہے تمہارے لیے. اس لیے بچوں کی تربیت کی طرف آپ کو خاص توجہ دینا ہے. جو ایک میں جس میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ اسلام میں شادی کی صرف ایک غرض ہے، ایک پرپز ہے، اور وہ ہے ٹو پروڈیوس بیٹر جنریشن. ڈی جنریشن نہ ہو، یہ مجھ سے کہا کرتے تھے ٹو پروڈیوس بیٹر جنریشن، ڈی جنریشن نہ ہونے میں. یہ غلط بات ہے. اس لیے آپ کو پوری توجہ اپنے بچوں کی طرف دینا ہے، دنیا کو نہیں چھوڑ دینا ہے. بھائی آپ لوگوں کا سب الٹا سیدھا معلوم کون کون آگے کیا کیا بتایا جاتا ہے، اللہ بہتر جانے. اسلام دنیا کو ترک کرنے کا مذہب نہیں ہے بھائی. قرآن کہتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من. یہ دنیا کی جو حسین اور جمیل اور خوبصورت چیزیں ہیں، اس کو کس نے تم پر حرام کر دیا؟ ہم نے تو حرام کیا نہیں. ہاں بھائی، اس نے بنایا وہ تو کہہ رہا ہے کھاؤ پیو موج کرو، اور مولوی کہنے کا حرام کر دیا. کیا میں تم آج بھی ذکر ہو رہا تھا، آج بھی یہ ذکر ہو رہا تھا، برا نہ مانیے گا. آج ہی مجھے بتایا گیا کہ کوئی مولوی صاحب آئے تھے، میری پرسنل میں تو جانتا نہیں کون صاحب آئے تھے، میں ان کا ریفرنس میں نے بورے سے لے لیا. چھوڑیے، میں الگ سے بات کر رہا ہوں. اسلام نے عورتوں کو شوہروں کی کنیز نہیں بنایا ہے. اب تو وقت نکل گیا. میں آپ بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ میں 6 لیکچرز پڑھے اسی ٹاپک کے اوپر، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. عورتوں کو کنیز نہیں بنایا ہے. صرف 3 چیزیں، صرف 3 چیزیں، اونلی 3 تھنگس جس میں عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے. وہ 3 چیزیں اس کی پرائیویٹ لائف سے تعلق رکھتی ہیں. دیٹس آل، فنش. وہ میں بیان نہیں کرا، آپ کو سمجھ لیجیے بات. صرف 3 چیزیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ آپ کے گھر میں فروخ میاں ذیشان صاحب کا ترجمہ ہے کہ نہیں؟ مولانا ذیشان صاحب کا ترجمہ ہے؟ ہاں، ان کا قرآن نہیں، قرآن تو اللہ کا ترجمہ ذیشان جوادی صاحب. ہاں، جو آیت قرآن میں آئی ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، یہ آیت نکال کے اس کے حاشیے پر جو لکھا ہے دیکھ لیجیے. اس میں وہ 3 چیزیں کیا اس میں لکھی ہیں، ایک 2 منٹ کی چیزیں ہیں، وہ بس اتنی اطاعت والی ہیں. آگے کوئی اطاعت والی نہیں. سب غلط سلط لوگ آپ پیدا غلط سلط بیان کریں. عورت کا دل رکھنا واجب ہے، سمجھ لیں. ارے میں نے شاید پڑھا، مجھے یاد نہیں رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں عبادت کیا ہے، داڑھی رکھنا عبادت ہے، اونچا پیجامہ پہننا عبادت ہے، لمبا کرتا پہننا تاکہ درزیوں کا فائدہ ہو، لمبا کرتا پہننا عبادت ہے، روزے. ہاں بھائی عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت ہے کہ جب دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں، ٹیبل پر بیٹھے ہیں، آپ کھانے کی نوالا اپنے ہاتھ سے بنا کے بیوی کو کھلانا چاہتے ہیں. یہ بھی عبادت. ہاتھ بچا کے کھلائیے گا. محمد والے محمد صلوات. کیوں؟ دیکھیے لاجیکل ہے یہ. بچوں کی تربیت اپ برنگنگ جیسی ماں کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. اسی دیکھیے کہ نرسری کلاسز میں عورتیں ٹیچر رکھی جاتی ہیں، پریفرنس کو دی جاتی ہے. تو عورتوں میں یہ تربیت کا بیٹا سینس زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ ان کی ذمہ داری رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اس لیے ان کو رائٹس بھی بہت دیے گئے، بہت رائٹس دیے گئے. آپ کو بیان ہی نہیں بیان کیا تھا. اب تو وقت نکل کے مجھے 6 مہینے سے چاہیے انشاءاللہ. اگر اگلے سال زندگی آئی اور آپ کی بیویوں نے سننا چاہا تو کہا کہ سننا چاہیں گے. بیویوں نے اگر آپ کو سننا چاہا تو میں پڑھ دوں گا. ایک مرتبہ سلوات
محمد. اسلام میں کوئی بات، یہ بات آپ یاد رکھیے، دو ایسے پائیوٹل اصول ہیں کہ کوئی بھی چیز ان سے ٹکرائے گی وہ ٹوٹ جائے گی، یہ نہیں ٹوٹیں گے، یہ نہیں ہلیں گے. بیٹا یاد رکھو، نتھنگ اگینسٹ ریزننگ، نتھنگ اگینسٹ جسٹس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، یہ ویٹو پاور رکھتے ہیں. کوئی بھی شے ان سے ٹکرائے گی وہ ٹوٹ جائے گی، یہ نہیں ہلنے والے ہیں. نتھنگ اگینسٹ ریزننگ، نتھنگ اگینسٹ جسٹس. یہ میں دو کی پوائنٹس آپ کو دیتا ہوں. کہیں پر کبھی ذہن میں ایسی الجھن آ سکتی ہے کہ اس کو جواب نہ مل رہا ہو تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ریزن کے اگینسٹ ہے کہ نہیں ہے، جسٹس کے اگینسٹ ہے کہ نہیں. اگر ریزن اور جسٹس کے اگینسٹ ہے، تھرو اٹ اوے فرام اسلام، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. بس اتنی اس بات میں نے عرض کر دی، یہ بھی ایک فرمائش کی تکمیل تھی. تو مختصر یہ ہے کہ امامت جہاں ہوگی وہاں صبر ہوگا، شیطنت جہاں ہوگی وہاں جبر ہوگا، مانرکی جہاں ہوگی وہاں جبر ہوگا، ملکیت جہاں ہوگی وہاں جبر ہوگا. جبر سے ظلم ہوتا ہے، صبر سے انصاف ہوتا ہے. صلوات محمد محمد. تو پڑھنا مجھے کچھ اور تھا، میں کیا کروں، کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. آج میں ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں، وقت نہیں رہ گیا، کہ ہم پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کو پیغمبروں سے بہتر سمجھتے ہیں. ہاں سمجھتے ہیں، اور ہم آپ بتا دیں گے تو آپ بھی سمجھنے لگیں. ہم آپ بتا دیں گے قرآن کی روشنی میں تو آپ بھی سمجھنے لگیں. ایسی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ لاجیکل تھوڑی ہے، لیکن ابھی سب اس کا وقت نہیں رہ گیا. خیر، تو بات یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی فیور میں ہوتے ہیں، کبھی اگینسٹ ہوتے ہیں. آدمی کو اپنی قوت ارادی، ول پاور مضبوط رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. قرآن نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے. صبر میں نے بتا دیا، جم جانا. یہ بجلی کے باب چل رہے ہیں بیٹا. ابراہیم تمہاری ذکر کرنے والا تھا آج، حضرت ابراہیم کا وہ صحیح ختم ہو گیا. امام کی ذہن میں حضرت ابراہیم کو ذکر کرنے والا تھا مگر وہ بات ہی نکل دوسرا نکل گئی. یہ بلب بنے نا بیٹا، کس نے بنائے ہیں؟ تھامس ایڈیسن. کتنے ایکسپیرینس کرنا پڑے تھے اس کو تب یہ بلب بنا ہے. ایسے تھوڑی بن گیا تو اٹھا کے لگا کیا، 1000 ایکسپیرینس کرنا پڑے تھے اس کو. 1000 تو 1000 ایکسپیرینس 1000 دنوں میں تھوڑی ہو گئے ہوں گے، کتنے برس لگے ہوں گے، مگر وہ ہمت نہیں ہارا. اسی کو صبر کہتے ہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں. اگر وہ ہمت ہار جاتا، وہ کہتا نہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو گیو اپ کر دیا جائے، تو یہ روشنی کے بلب تمہارے سامنے نہیں آتے. جو بھی ایجاد ہوئی ہے وہ صابرین نے ایجاد کی، یعنی جلد بازوں نے نہیں، جو مشن میں لگے رہے، جو مہم میں لگے رہے، جو ہمت نہیں ہارے، انہوں نے ایجادیں کی. ہمارے یہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا بیٹا، اے پی جے عبد الکلام، بہت غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب آدمی تھا، ان نون پرسن تھا، بالکل ہاکر تھے بیٹا. رامیشورم ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہاں پہ یہ پیپرز ڈیلی ہوتے ہیں، اس کو بیچا جاتا ہے. دو نے 4 نے پڑھنے کا شوق. ایکسپیریمنٹ کچھ کر رہا تھا، فزکس کا آدمی ہے یہ. دیکھو بیٹا، فزکس کا یہ اپنی چھوٹی سی لیبارٹری میں کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، اور وہاں دنگا ہو گیا، فساد ہو گیا، گولیاں چلنے لگی، نعرے لگنے لگے، ہنگامہ ہو گیا، پولیس آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اب بعد میں پولیس سے پوچھا شروع کہ کیسے شروع ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا. سب سے پوچھتے پوچھتے ان کیا پہنچے، کہا مسٹر کلام آپ بتائیے کیا ہوا، آپ کا کیا کہنے. کہاں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، کہہ لے اتنا ہنگامہ ہو گیا. مجھے نہیں خبر. اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب دنیا کی کسی چیز میں کھو جاتا ہے تو وہ شواس کھو دیتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی. جو اللہ کی یاد میں نماز پڑھ رہا اس کے پاؤں سے تیر نکلتا آدمی جب کسی چیز میں کھو جاتا ہے اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا، کچھ یاد بات نہیں رہتا. بس یہ مجلسیں بہت غنیمت ہیں. میرے معبود ان مجلسوں کو جب تک ایک بھی شیعہ انشاءاللہ حضور امام تک ان کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچے، ان کے ذریعے سے محبت روایت لوگوں کے اضافہ ہو، روایت کی معرفت حاصل ہو، امام زمانہ کے سپاہی. اب آج کل کا زمانہ وہ ہے جیسا کہ ابھی ہمارے زاہد میاں پڑھ رہے تھے
کہ جب عام طور پر شام کا حال پیش کیا جاتا ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو بی بی زینب پر کربلا میں ایک وقت بہت سخت آیا ہے، اور وہ وقت وہ ہے کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر منہ کے نیزہ پر زینب نے دیکھا کٹا ہوا سر. اللہ اکبر. یہ حسین وہی ہے کہ جس کے لیے بیوی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. یہ حسین وہی ہے کہ جس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. علی اکبر کو قربان کر دیا تھا. علی اکبر کو بیوی اپنے سگے بچوں سے زیادہ چاہتی. جس کو اتنی قربانیاں دے کر بچایا تھا، اب اس کا سر کٹا ہوا نو کے نیزہ پر دکھائی دے رہا ہے. بتائیے زینب کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو انصاف کریے. بہت سخت، بہت ہی بے انتہا سخت تھا. بیوی تڑپ گئی تھی، بے چین ہو گئی. مگر میرے عزیزوں، اس سے زیادہ سخت وقت وہ تھا کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر دربار یزید میں یزید کے پیروں کے پاس یہ اس سے زیادہ سخت، یہ اس سے زیادہ سخت. 700 اسپیشل گیسٹ تھے، 700 جو دربار میں بیٹھے ہوئے، اور شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر تھے. نیزوں کی نوکوں پر 72 شہداء کٹے ہوئے سر. یہ دربار کی ماضرہ ڈیکوریشن کی ہے. اب اس میں کس کے سر ہوگا؟ آپ بتا، عباس کا سر ہوگا، کا سر ہوگا، قاسم کا سر ہوگا، عمر محمد کا سر ہوگا. سارے سر نیزوں کی نوکوں پر تھے، اور حسین کا سر اس خبیث کے پاؤں کے پاس ہے. میں نے سینٹرل مجلس پر عرض کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی علم میرے پیروں کے پاس آگے گر پڑے تو مجلس ختم ہو جائے گی. اب دوڑیں گے علم کو اٹھانے کے لیے. کیسی مجلس کیسا ماتا ہوں، سب لوگ دوڑیں گے، ان کو ہونا چاہیے. ارے علم عباس کے علم کی شبیہ ہے، اصل تھوڑی ہے. حسین کے سر کی شبیہ نہیں، حسین کا سر کٹا ہوا ہے پیروں کے پاس. اس وقت بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ کائنات کی سب سے معزز شخصیت کی نواسی، وسیع رسول کی بیٹی زینب بھرے ہوئے دربار میں رسیوں سے جکڑی ہوئی کھڑی ہوئی، کیا گزر رہی ہوگی؟ سر بہنا کھڑی ہوئی ہے، کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر دیکھیے، اگر حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا ہے تو زینب نے حسین کو بچایا. یہاں بھی مشن تھا، یہاں بھی مشن تھا. بس ایک جملہ سے کیا آپ کی زحمتیں ختم کر رہا ہوں. یزید نے بی بی زینب کی طرف منہ کر کے کہا، کیا بتاؤں، بہت چیزیں پڑھنے میں مل جاتا ہے، رہ جاتی ہیں. دیکھیے، اسلام میں بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. مولویوں نے بادشاہوں سے مل کر اسلام میں نئے نئے عقیدے ایجاد کیے ہیں، نئی فلسفی گڑھی ہے. اسی میں ایک فلسفہ اور ایک عقیدہ یہ گڑھا گیا کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. جو کس کو بند کر دیا بھیا؟ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ عقیدہ کیوں گڑھا گیا؟ یہ عقیدہ اس لیے گڑھا گیا ہے کہ حسین کو قتل کرنے والے ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، سب اللہ نے کیا. اسی عقیدے کو پھیلا رہے تھے. زینب سے کہتا ہے، اور اسی کے جواب دیا بھی کہتا ہے کہ زینب، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ اس وقت ہوش و حواس سے برقرار رہنا کتنا مشکل بات ہے. بھائی کا سر کٹا ہوا، اس کے پیروں کے پاس ہے، دربار سجا ہوا ہے، سجاوٹ ہے، اور بیوی برہنہ سر کھڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. مگر اس عالم میں بیوی کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یزید، یہ تو گردش فلک ہے کہ مجھے تو جیسے ذلیل و کمینے سے بات کرنا پڑ رہی ہے. اوقات تو یہی بتا دی اس کی، اوقات تو یہی بتا دی. شرماتی ما رمیت من اللہ الا جمیلا، ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیشہ اچھا ہی اچھا کیا. الحمدللہ الذی اکرم اولنا بالرسالہ وآخرنا بالشہادہ. میں اس خدا کا شکر کہاں تک ادا کروں کہ جس نے ہمارے اول کو رسالت کے شرف سے اور آخر کو شہادت کے شرف سے دیکھا آپ نے. بس مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یزید، ہم کو تو اس شہادت پر فخر ہے، لیکن ایک بات بتا، تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے نا، مسلمان کہتا ہے تو آخرت پر یقین ہوگا. آخرت پر یقین تو اتنا بتا دے کہ آخرت میں جب تو زندہ ہو کر آئے گا تو میرے نانا کا سامنا ہوگا
اور میرا نانا اگر تجھ سے یہ پوچھ لے گا میرے حسین نے کیا خطا کی تھی جو تمہیں شہید کرا دیا تو کیا جواب دے؟ یزید کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا. مڑا زین العابدین کی طرف ان سے بھی گفتگو کی. امام نے بھی ایسا ہی جواب دیا. ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر زین العابدین نے گردن کاٹ دے. امامت کو بچایا ہے زینب نے. زینب طرف کر کھڑی ہو گئی، آ کر سید سجاد کو گلے سے لگایا اور آنے کے بعد اپنی گردن سید سجاد کی گردن پر رکھ کر کہا کہ میں سجاد کو بچا تو نہیں سکتی لیکن اتنا بتا دیتی ہوں میں بھی علی کی بیٹی ہوں. میری گردن کو میرے بھتیجے گردن سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تلوار چلے گی تو دونوں گردنیں ایک ساتھ کٹیں گی. اور ابھی زینب نے اپنے بھتیجے کی گردن پر گردن رکھی تھی کہ فضا اٹھی، اس نے زینب کو لپٹا کر اپنی گردن زینب کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ میری گردن سے تلوار گزرے بغیر میری بیوی گردن تک نہیں جا سکتی. لیکن تو واقعہ تو ہی جائیں گے، گڑے تو ہی جائیں گے. دربار میں ایک عجب سناٹا سا چھا گیا. ایسا منظر کبھی تاریخ نے دیکھا نہیں کہ ایک تلوار اور 3 گردنیں کیسے کاٹی جائیں. یزید نے شمر سے کہا کہ آگے بڑھ کر پہلے اس کنیز کو تازیانے مار مار کر زینب سے عزیزوں جیسے ہی فضا میں تازیانہ لگایا ویسے ہی اس کنیز نے فضا نے ان حبشیوں کی طرف دیکھا کہ یزید کے پیچھے گارڈ کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے. کہا حبش کے رہنے والوں میں بھی حبش کی رہنے والی ہوں، میں بھی تمہارے قبیلے کی ہوں. یہ تمہاری غیرت برداشت کرے گی کہ ایک غیر مرد مجھے تازیانہ لگا کر کھڑے دیکھتے رہے. وزداروں اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جتنے گارڈ سے تلواریں کھینچے ہوئے یزید کے سامنے آ گئے. کہا شمر کو منع کر لے ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ہمارے قبیلے کی عورت ہے. ازداروں یزید ڈر گیا، شمر کو منع کر دیا گیا. بس اب زینب نے گردن ہٹا کر سید سجاد کی گردن سے کربلا کا رخ کیا. کہا غیرت دار بھیا یہ منظر آ کر دیکھو. دربار عزیز میں ایک کنیز کے بچانے والے اتنے نکل آئے. علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی کربلا سے کوفے سے شام تک تازیانے کھاتی ہوئی آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم